کہ یہ آنے والی بہوؤں پہ بھی ظلم کرتی ہیں. کیوں ظلم کرتی ہیں؟ اس لیے کہ بیٹے کو ایسا غلام بنا لیتی ہیں کہ وہ کمبخت اپنی بیوی کو بھی اس کے حقوق دینے سے پہلے نا اپنی ماں سے پوچھ رہا ہوتا ہے. یعنی اپنی بیوی کو بھی اس کے جائز حقوق نہیں دے رہا ہوتا. وہ اتنا ڈرتا ہے ماں سے. بیگم کہتی ہے بھائی یہ میرا ذات حق ہے, مجھے دو, امی سے پوچھوں گا. بھائی یہ فلاں جگہ آپ کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں ہم, اچھا رشتہ, امی سے پوچھوں گا. ہر چیز امی سے. تو خود کیا کرے گا؟ خود کیا کرے گا؟ تو ایسے مردوں پہ ان کی بہنیں, ان کی مائیں اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ پھر وہ آنے والی لڑکی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مرد کو اللہ نے مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہر جگہ اسٹینڈ لے سکے. بھائی یہ ماں کے حدود, ماں کی حقوق ہے, اس کی یہ لمٹ ہے. یہ بیوی کے حقوق ہے اور اس کی یہ لمٹ ہے. نہ بیوی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت, نہ بہنوں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت, نہ ماں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت. اللہ نے عورت کو آدمی کے حوالے کیا ہے, یعنی بیوی کو مرد کے حوالے کیا ہے. اللہ کو پتا تھا مرد ہے تو یہ اس کے حقوق پورے کرے گا, اپنی ماں کے بھی پورے کرے گا, اس کے بھی پورے کرے گا, اور کسی کے دباؤ میں آ کے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن وہ لڑکا اگر ماں کی گود میں ہی پل پل کے بڑا ہو جائے نا, تو وہ کمبخت کسی کے حقوق پورے نہیں کرے گا. وہ آخری وقت تک امی امی ہی کہتا رہے گا. میں بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے رشتے کا بولا ہوا تھا, اس وقت میں کرا دیا کرتا تھا, اب تو نہیں کراتا رشتے. مجھے انہوں نے بولا ہوا تھا کہ جی وہ رشتہ بتایا, میں جو رشتہ بتاتا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا بھائی تو اس قابل نہیں ہے, امی سے پوچھیں ضرور, امی ماں ہے, مشورہ لے, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہر چیز میں. امی پھر میں نے کہا یار تو شادی کے بعد بھی جب بیوی کسی کام کا بولے گی جو اس کا جائز حق ہے تو کہے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو امی کو امی سمجھیں, امی کو امی جیسے حقوق دیں, لیکن مرد کو کہ یہ آنے والی بہوؤں پہ بھی ظلم کرتی ہیں. کیوں ظلم کرتی ہیں؟ اس لیے کہ بیٹے کو ایسا غلام بنا لیتی ہیں کہ وہ